السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں خطبہ جمعہ اور اس کے بعد جو ٹاپک کور کروں گی ہمارے اسلام میں اور ایک مومن مسلمان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے توحید، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں توحید کا جو ٹاپک کور کروں گی 4 فرقے میں کور کروں گی، جیسے توحید فطرت کی آواز مشرکین بھی مانتے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی۔ پھر ہم میں اور مشرکین میں فرق کیسا ہے اور آپ کا فیصلہ کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو میں بتاؤں گی، لیکن میں جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ 4 پارٹ میں آپ کو ویڈیو توحید کے اوپر سننے کو ملے گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ تو چلیے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو آج جو میں ٹاپک کور کر رہی ہوں، کیونکہ جمعہ ہے اور آج میں توحید فطرت کی آواز، اس پر آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گی جس سے آپ توحید کو سمجھنے میں توحید کو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ وَدَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذْ هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر جب انہیں نجات دے کر خشکی پر لاتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ بن ابو جہل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ امام نسائی اور سنن نسائی میں واقع ہے۔ میں آپ کو سنن نسائی کا چند الفاظ پیش کروں گی۔ رہے اکرمہ تو وہ سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے حبشہ جانے کے لیے، اتنے میں آندھی آ گئی اور کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ تو کشتی پر سوار لوگوں نے کہا کہ یہاں تمہارے معبود کچھ نہیں کام آئیں گے، اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو اور دعا کرو۔ اکرمہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ جب سمندر میں اخلاص ہی نجات دے سکتا ہے تو خدا کی قسم خشکی میں بھی اخلاص کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجھے نجات نہیں دے سکتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھ کو اس آفت سے نجات دے دی تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر بیعت کروں گا، اور بلا شبہ میں آپ کو معاف کرنے والا شریف آدمی پاؤں گا۔ چنانچہ بعد میں آئے اور اسلام قبول کیا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ باپ کی طرح یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن میں سے تھے۔ جب کہ مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کے بارے میں حکم دے دیا تھا کہ انہیں جہاں پاؤ مار ڈالو، ان کے جرائم معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اسی فہرست میں اکرمہ بھی تھے۔ یہ مکہ سے بھاگ کر حبشہ جا رہے تھے۔ سمندر کے سفر میں انہیں توحید کا سبق مل گیا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جہاں نجات کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی ہیں وہاں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا کام آتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے اور یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب ڈوبی تب ڈوبی، تو ایسے نازک وقت میں وہ لات اور حبل کو بھول جاتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی کشتی بھی جب بھنور میں پھنس گئی اور کشتی والوں نے یہ اعلان کیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو، اس وقت اس کے سوا یہاں کوئی معبود کام نہیں آ سکتا، تو حضرت اکرمہ کو جھٹکا لگا کہ یہ کون سا عقیدہ ہے کہ سمندر میں اللہ نجات دے اور خشکی پر لات اور حبل، یعنی کہ بت یا وہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ذات سمندر میں نجات دے گی وہی خشکی پر بھی نجات دے گی۔
انہوں نے یہ عہد کیا کہ نجات کے پانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ نے انہیں توفیق دی اور بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ آیت کریمہ اور حدیث دونوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ سخت مصیبت میں صرف اللہ کو پکارنا اور دوسرے تمام دیوی دیوتاؤں کو بھول جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا داعیہ رکھا ہے، اور یہ بات ہے کہ ماحول اور معاشرے سے متاثر ہو کر انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرک اللہ کی ربوبیت میں نہیں آتا۔ آپ کسی جاہل مشرک اور گنوار بڑھیا سے بھی سخت سردی یا سخت گرمی کا ذکر کریں گے تو وہ بے ساختہ کہے گی اوپر والے کی مرضی۔ معلوم ہوا کہ شرک ربوبیت میں نہیں ہوتا، شرک اللہ کی الوہیت اور صفات میں ہوتا ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، اور مشرکوں سے انبیاء کا اختلاف شرک فی الالوہیت کے مسئلے میں ہوا۔ مشرکین مکہ اللہ کے وجود اور اس کے رب ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اقرار کرتے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ کی الوہیت اور اللہ پر یقین بتاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہم تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی کچھ طبقہ ایسا ہے جو قبر وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، نیاز فاتحہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں کرنا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ پر یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس چیز پر یقین کرنا اور اس چیز پر پختہ قائم رہنا۔ آپ کا توحید، آپ کی نیت صاف رہے گی، آپ اپنے توحید کو اگر درست کر لیں گے تو آپ کا عقیدہ، ایمان سب درست ہو جائے گا اگر آپ توحید کو سمجھ لیں گے۔ تو آج جو ہے ایک چھوٹا سا توحید کے بارے میں سمجھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی میری، اور انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی کہ مشرکین اور ہم میں مشرکین میں فرق کیسا ہے جو توحید سے ریلیٹڈ ہے، میں وہ سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اپنی ویڈیوز میں۔ اب میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ میں نے توحید کی جو وضاحت دی ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو دلیل کے ساتھ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کچھ بھی سوال ہے اس سے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی۔ تو چلیے اب زیادہ ویڈیو کو لمبی نہیں کروں گی، میں اگلے دن بھی توحید کے ہی ٹاپک کو کور کروں گی کہ مشرکین کیا مانتے تھے توحید کو لے کر کے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ کو ویڈیوز کیسے لگتی ہے اور آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔